السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے جو ایک تاریخی مقام ہے، جس مقام پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ چھپر اور یہ سقیفہ مسجد نبوی کے مغربی حصے میں شمال کی اور واقع ہے، اور یہاں پر خزرج کا مشہور قبیلہ بنو ساعدہ یہاں پر آباد تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور صحابی سعد بن معاذ الخزرجی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ حصہ مختلف زمانوں میں یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا۔ تاریخ کے کچھ ادوار میں یہاں پر بہت سی عمارتیں بھی بنی تھی، لیکن اس آخری دور میں ابھی ایک گارڈن کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اس امت پر جو مصیبتیں آئیں، ان میں سے سب سے بڑی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جس سے جبریل علیہ السلام کا وحی کو لے کر آنا یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو ایک تعلق تھا، سلسلہ وحی منقطع ہو گئی۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی آزمائش تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات رسول کی جب خبر ملی تو انہیں یقین نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا، اگر کوئی مرد یا عورت یا کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وفات رسول کے بارے میں اگر کچھ کہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس موقع پر ابوبکر صدیق حاضر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے درمیان وہ مشہور خطبہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کو سمجھایا، تب جا کر صحابہ سنبھلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھالا۔ جیسے ہی اس مہم میں سے فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ انصاری صحابہ، جس میں ان کے اوس اور خزرج تمام کے تمام، سقیفہ بنی ساعدہ جو انصار کے خزرج کا ایک چھپر تھا جس میں تمام جمع تھے، انصاری صحابہ یہ سوچتے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ مدینے سے ہم اقرب ہیں، مدینہ اور اس کے احوال سے ہم زیادہ واقف ہیں، مدینے کے اطراف و اکناف جو فتنے ہیں ان تمام سے ہم آگاہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی اعتبارات تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور انصار کہلائے تھے، تو ان کا زیادہ حق ہے کہ ان میں سے خلیفہ ہو۔ یہ اطلاع ملنے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس سقیفے کی اور آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی اس سقیفے کی اور آگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے انہیں روکا بھی کہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے پرعزم انداز میں یہاں پہنچتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ چکے ہیں تو پھر حکمت انہوں نے یہی سوچی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موقع دیا جائے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور انصار کی ایک ایک فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جو ایک ایک خوبیاں بتائی تھی وہ مجلس میں بیان کرتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک صحابی حباب بن منذر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، منا امیر و منکم امیر، کہ ایک ہم میں سے ایک امیر ہو اور آپ میں سے ایک امیر ہو۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم ہمارے لیے عذرا ہو اور قریش امراء ہیں،
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش کہ خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا، کیونکہ یہی ایک قبیلہ ہے جس کو پورا عرب قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنے کے ساتھ انصاری صحابہ اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو عمر ہوگا، پھر یہ ابو عبیدہ ہیں جو اس امت کے سب سے امانت دار شخص ہیں۔ تو اس موقع ان دونوں میں سے کسی ایک کو